بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو آج فرائیڈے 7 اگست کو میں اس لیے ریکارڈ کر رہی ہوں کہ آج میں نے یوٹیوب پہ گلگت کے ایجوکیشن منسٹر عبدالجہان صاحب کا انٹرویو سنا، جس میں وہ اپنا لائحہ عمل بتا رہے تھے کہ فیوچر میں وہ کیا کچھ کریں گے ایجوکیشن کے بارے میں گلگت بلتستان کے لیے۔ اوبیسلی یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ عبدالجہاں صاحب کا بہت ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن سیکٹر میں، اسپیشلی ہز ہائنس کے اداروں میں۔ تو بہت اچھی باتیں کی انہوں نے، جو ذکر کیا کہ ایک تو ان کا ایکسپرٹیز ہیں، اور بتایا کہ گلگت بلتستان کے ٹیچرز بہت اچھے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ وہ فیوچر میں دیامر پہ فوکس کریں گے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک چیز میں شوق میں گئی کہ انہوں نے بلتستان کا نام بھی نہیں لیا، جو کہ بلتستان میرے خیال کے مطابق میری جو آبزرویشن ہے، میرا خیال ہے وہ سب سے بڑا جو ہے ایریا ہے گلگت بلتستان میں، اور پاپولیشن بھی لگتا ہے کہ اس کی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس کے بلتستان میں ہم سمجھتے تھے کہ چند گاؤں ہیں، لیکن جو بلتستان کے آئی تھنک ایگزیکٹ جو مجھے بتایا گیا، جو ہڈن ولیجز ہیں، اپ ٹو 500 ہڈن ولیجز ہیں۔ سو ایز سچ تو مجھے نہیں پتہ۔ سو اسی طرح اور کچھ ڈفرینسز دیامر میں الحمدللہ آئی ہیو بین ٹو سم ولیجز آف دیامر، سم ولیجز آف بلتستان۔ تو دیامر کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں پہ روڈز ایکسلنٹ ہیں۔ جب آپ بلتستان میں دیکھتے ہیں، بہت ہی بدقسمتی ہے کہ انتہائی برے روڈ ہیں۔ نیٹ ورک دیکھیں، فون سسٹم دیامر میں بہتر ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ایشوز نہیں ہیں۔ بلتستان میں بڑی بدقسمتی ہے، بہت ہائی ماؤنٹن ریجن ہے۔ زمین دیکھیں، انتہائی زرخیز ہے دیامر کی کلائمیٹ، اور خوبصورتی بھی زیادہ ہے۔ بدقسمتی سے بلتستان میں ڈیفینیٹلی ماؤنٹنز ہیں، زمین زرخیز نہیں ہے۔ بچے میل نرشڈ سب سے زیادہ بلتستان میں ہیں۔ خواتین اوور آل ریٹورک ہے یہ میڈیا میں کہ یہ صرف اور صرف یہ کہنا کہ بھئی خواتین پہ توجہ بلتستان میں دیامر میں نہیں دے گئے۔ کیا میں آپ کو بتاؤں، بلتستان کے گاؤں آپ جائیں، وہاں پہ خاتون کوئی اردو بھی نہیں بول سکتی۔ بلتستان کے آپ مختلف گاؤں میں جائیں گے تو وہاں کی ٹیچرز کو بھی صحیح اردو نہیں آتی۔ ٹیچرز وہ ہیں، کسی نے مجھے بتایا بدقسمتی سے کرپشن کی وجہ سے کوئی پلمبر بھی وہاں ٹیچر لگ گیا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ بہت برے حالات ہیں۔ تو یہ گراؤنڈ سچویشنز کی انالیسس نہیں ہوتی۔ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہر وقت پاکستان میں یہ جو پولیٹکس ہوتے ہیں، یہ ان ڈیپتھ انالیسس نہیں کرتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اجتماعی نقصان ہوتا ہے، پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے جب ہم اجتماعی سوچ نہیں رکھتے۔ ہو سکتا ہے ایک اور بھی چیز ہے آج کل جو پاکستان میں ہو رہی ہے، اپرچونسٹک ایلیمنٹس۔ اپرچونٹی یہ ہوتا ہے کہ جیسے پرائیویٹ سیکٹرز ہیں، اکثر این جی اوز ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کیا چیز ہے کہ وہ جلدی سے فائدہ اٹھائیں۔ ڈیفینیٹلی ہم سب کو اپرچونٹی چاہیے اس میں، لیکن مجھے فور ایگزامپل دیامر پہ فوکس اور بلتستان پہ فوکس سمجھ نہیں آتی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دیامر میں ڈیم کا پیسہ زیادہ آ گیا ہے، وہاں پہ ہو سکتا ہے زیادہ پیسہ ملے اور بلتستان سے آپ کو کچھ بھی نہ ملے۔ میجورٹی پورسٹ آف دا پورسٹ پیپل لیو ان بلتستان کے ہائی لینڈز میں رہتے ہیں۔ بلتستان پرووائڈز پورے پاکستان کو نوکر دیتا ہے، سلیو۔ اور مجھے نہیں پتہ، اور بلتستان کے لوگوں نے کبھی آئی ڈونٹ نو وہ کب اپنی آواز ریز کریں گے، لیکن ان کو لگتا ہے عادت نہیں ہے زیادہ بولنے کی۔ یہ مطلب میرے پرسنل ایکسپیرینسز، ہو سکتا ہے حالات بہتر ہوں۔ میں جانتی ہوں بلتستان کے انتہائی ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں، انتہائی ویل سیٹلڈ ہیں، بڑے بڑے پوسٹ کے اوپر بھی ہیں، لیکن یہ ڈسپرپورشنیٹ ہے۔ بہت سارے راجے ڈیفینیٹلی لنڈن میں بھی سیٹلڈ ہیں، آل اوور دا ورلڈ بھی ہیں، لیکن جو ریئل حالات ہیں بلتستان کے وہ انتہائی خراب ہیں، جو میرے کمپیریزن کے مطابق دیامر سے زیادہ خراب ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا
بلتستان میں روڈز نہیں ہیں. آپ جن علاقوں میں جائیں وہاں کون جائے گا 30,000 روپے کی گاڑی لے کے؟ گورنمنٹ کو کہاں سے فرصت ہے وہ اتنے دور علاقوں میں جائے؟ آئی سیلیوٹ یہ جو دیامر کے جو پولیٹیشنز ہیں، کم از کم انہوں نے مینج کر دیا ہے کہ دیامر کے لیے اچھی سڑکیں ہوں. ایٹ لیسٹ آپ ڈگنوٹ جاتے ہیں، دارال تانگیر جاتے ہیں تو ایک ڈھنگ کی روڈ تو ملتے ہیں. اس کے علاوہ دیامر کی خواتین ویل لکڈ آفٹر ہیں. یہ جو ریٹورک ہے کہ دیامر کی خواتین کو دبایا گیا، ایسی بھی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے بلتستان کی عورت زیادہ کھیتوں میں کام، یا ہنزا کی عورت زیادہ کھیتوں میں کام کرتی ہے. دیامر اور گلگت کی عورتیں، شنا بیلٹ، یہاں پہ عورتوں کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. دیٹس اے فیکٹ. اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ نہ کریں، لیکن دیز آر یہ ان کے قبائلی ایشوز ہیں. جو سٹائل ہے ابھی تو، اور لیکن تھنکنگ قبائلی ہے. ڈیفینیٹلی اگر دیامر کے خاتون ہسبینڈ کی بات نہیں سنے گی، کنسیکوینسز انتہائی سیریس ہوں گے. تو مجھے کافی تشویش ہے بلتستان میں جب ہمارے گورنمنٹ جو ہے بات صرف دیامر کی کر رہی ہے. ہمارے یکساں دیکھنا ہے. بھئی میرے آرگنائزیشن، میری ایک کوشش میں اس لیے آئی ہوں پاکستان کے لیے کہ اجتماعی سوچ ہو، ایکوالٹی ہو، تب ہم آگے جائیں. کیا آپ ایز اے پیرنٹس، آپ نے ایک اور ایجوکیشن کا المیہ پاکستان میں ہے، وی ہیو اے ہیوج پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر ڈیوائڈ ہے. ایز پیرنٹس جن کے 5-6 بچے ہیں، کیا آپ لوگ تھک نہیں گئے پرائیویٹ اسکولوں کی فیسیں دے دے کے؟ میں دیکھ رہی ہوں غریب گاؤں میں بھی ایک پرائیویٹ اسکول کھل رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے بدقسمتی سے. پرائیویٹ اسکول بہت اچھی بات ہے، ہونے چاہیے، لیکن میرا خیال ہے جو پرائیویٹ اسکول رن کر رہے ہیں ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ ہر دوسری گلی میں آپ پرائیویٹ اسکول کھولیں گے تو نقصان سب کا ہوگا. اس کی کوالٹی خراب ہوگی، خراب ٹیچرز ملیں گے آپ کو. کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم سب مل کے گورنمنٹ اسکولوں کو بہتر کریں؟ کیا ایسا ہو نہیں سکتا ہم مل کے اپنے ہاسپٹلس کے حالات بہتر کریں؟ کرونا وائرس نے ہمیں بتا دیا، جب مصیبت آئی نہ ہمارے پاس اچھے ہاسپٹل تھے، ہم بچا نہیں سکے اچھے لوگوں کو. ینگ لوگ دنیا سے چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ کیونکہ ہاسپٹل جب چلتا ہے یا کوئی چیز ہے تو آپ کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر جو بنتے ہیں آبویسلی زیادہ تر پرائیویٹ اسکول اور اچھے آرگنائزیشن سے مڈل کلاس یا امیروں کے بچے ہوتے ہیں. جو باقی میجورٹی نرسز ٹیکنیشینز آتے ہیں وہ آپ کے گورنمنٹ اسکول سے فارغ ہو کے آتے ہیں، اور وہ ایک 3rd کلاس ایجوکیشن ہوتی ہے، بس ان کو پاس کیا جاتا ہے. ایک جو ہے نرس، آپ کو جتنے اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے اتنے سے زیادہ ایک اچھے نرس کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھے ٹیکنیشین کی ضرورت ہوتی ہے. وینٹیلیٹر، کیونکہ اصل میں مریض کو ڈاکٹر نہیں بچاتا، جو مریضوں کو وینٹیلیٹر پہ ہوتے ہیں نرسیں بچاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے مریض کے ساتھ رہنا ہے ساری رات. جب آپ ایجوکیشن پہ گورنمنٹ میں صحیح نہیں کریں گے تو یہی ہمارا انجام ہوگا، کیونکہ اس میں امیر بھی نہیں بچ سکے گا. اسی لیے بس ایک میری سوچ یہی ہے کہ ہم اس طرح نہ بنیں. بڑے فش چھوٹے فش کو کھا رہے ہیں، ہم اپرچونسٹ بن رہے ہیں. جہاں سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے ہم وہاں بھاگ رہے ہیں. اور ایک ریٹورک، ریوربریٹزم جسے کہتے ہیں، ریویبٹزم وٹ ایور، جو میڈیا میں آتا ہے، ہم ایک بات کو پش کرتے جاتے ہیں، اور جو غریب ہے اس کی آواز کو ہم دبا دیتے ہیں. جو ہمیں حقائق پہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب ایک ملک میں آدھے پڑھے لکھے ہوں گے، آدھے بدھو ڈونکی ہوں گے، تو ہمیشہ سے یہی ہوگا کہ جو امیر ہوں گے وہ غریبوں کو سوالو کریں گے. اسی لیے پاکستان میں اتنا پیسہ پمپ ہوتا ہے، اتنے ایڈ جاتی ہے، چاہے UK سے ہر جگہ، کوئی فائدہ نہیں ہوتا پاکستان میں، کیونکہ غربت دیکھیں وہ ملٹی پلائی ہو رہی ہوتی ہے. جو تھوڑا بہت امیر ہیں وہ نکل جاتے ہیں، غریب اس لیے رہ جاتے ہیں کہ وہاں پہ ایلیٹ کیپچر ہے، اپرچونسٹ ہیں، اور ہم نہیں چاہتے ایز اے نیشن کہ غریب آگے آ جائیں. اس سے ہم سب کا نقصان ہے. ٹھیک ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ کمپٹیشن ٹف ہے، لیکن اس میں ہمارا اجتماعی نقصان ہے. خاص طور پہ یہ کووڈ کے سیزن میں ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم جب تک اجتماعی سوچ نہیں رکھیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس وقت ایک انتہائی بڑا نقصان گلگت بلتستان میں یہ ہے. الحمدللہ آئی بلانگ ٹو، میری اوریجن ہنزا سے ہے،
ہم پورے گلگت بلتستان میں ایجوکیشن میں ایٹ دا ٹاپ ہیں. کیوں ٹاپ پہ ہیں؟ کیونکہ ہنزا پیپل آر پرابلم سالورز اینڈ اٹس آل دا بلیسنگز آف ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان شاہ کریم الحسینی. یہ ان کی بلیسنگز کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی. لیکن ان کی جو بلیسنگز تھیں وہ پورے گلگت بلتستان کے لیے تھی. بٹ بدقسمتی سے ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کی بلیسنگ صرف ہنزا میں یا گلگت میں رکھی گئی یا غزر میں. وہ بلیسنگز دیامر بھی نہیں پہنچی. آپ نے کہنا ہوگا کہ ہاں دیامر والے تو اجازت نہیں دیتے ہز ہائنس کو. کیا اسکردو والوں نے بھی اجازت نہیں دی؟ کیا آپ کو بلتستان والوں نے بھی اجازت نہیں دی؟ ایسی بات نہیں ہے. یہ کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ہز ہائنس کی باتوں کو سن لیں. ان کی آپ منشور پڑھیں. یہی نقصان ہوتا ہے جب آپ لوگ انگریزی نہیں آتی تو آپ کو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کیسے ایکٹ کرتی ہے. تو اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ ایجوکیشن کیوں ضروری ہے. کوالٹی ایجوکیشن جہاں ہماری آواز نکلے, غلط اور صحیح کا ہم پتہ بتا سکیں. ہز ہائنس فار ایگزامپل آپ لوگ یہ کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہز ہائنس نے اچھا کیا ہے, یہ صرف اسماعیلی کمیونٹی کے لیے ہونا چاہیے. نہیں, اس کا بہت بڑا نقصان ہے. ایک طرف قوم ہے وہ ماشاء اللہ سے فلاسفرز, آرٹسٹ, ہر قسم کے انلائٹڈ مائنڈ کے لوگ ہیں, اور ایک دفعہ سٹون ایج کے لوگ ہیں. ہم کس طرح سے گلگت بلتستان میں ترقی کریں گے جب آدھے سٹون ایج والی مینٹیلٹی رکھتے ہیں اور آدھے جو ہیں ویسٹرن اور ہائیلی ایجوکیٹڈ کلاس ہے. یہ ہمارے لیے ایک پرابلم ہے. اسی لیے کوئی بات نہیں, جو بھی ہو گیا ان دا پاسٹ, وی نیڈ ٹو چینج. ابھی ہمیں اپنی اسٹریٹجی آگے بہتر کرنی ہوگی. ہمیں مل کے دیامر ہو, بلتستان میں ہو, ایکول بچوں کے اوپر, خواتین کے اوپر کام کرنا ہوگا. ایک اور چیز یہ ہے, آپ لوگوں کو یہ چیز بتاؤں, جب میں ایجوکیشن میں بات کر رہی ہوں پاکستان کے, میں پورے پاکستان میں ایجوکیشن کے لیے بات کر رہی ہوں, لیکن میں نے سٹارٹ گلگت بلتستان سے لیا کیونکہ مجھے پتہ چلا وہاں کے گاؤں, حالانکہ مجھے گاؤں, میں گلگت کو گاؤں سمجھتی تھی, لیکن سراؤنڈنگ میں 500-600 گاؤں دیکھ کے میں شوق میں گئی ہوں. سارے میں نے اپنی نظروں سے دیکھیں نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ 20-30 گاؤں کی میں نے پرسنل اسیسمنٹ کی ہوئی ہے. سملرلی اگر میں فار ایگزامپل کوئی چیز میں وہاں پہ سرو کر رہی ہوں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں کر رہی ہوں. نو, میرے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے. میرے ساتھ ایک پوری ٹیم گلگت میں بیٹھی ہوئی ہے, اسکردو میں آل پاکستان سے ایک ٹیم ہے, میرے ساتھ انٹرنیشنل ٹیم ہے, اور ہم کو سب کون ہیں؟ وی آر آل اوورسیز پاکستانیز ہیں, جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں. لیکن جب تک پاکستان میں آنیسٹی نہیں ہوگی, ہم پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے. سو آئی ایم ہیئر, آنیسٹی نہ ہونے سے ہمیں پاکستان کے اندر ہی بہت زیادہ نقصان ہوگا. سسٹم, کسی نے کہا سسٹم کا کیا بنے گا؟ یو کین ڈو دا سسٹم, آئی کین, می اینڈ یو. جب تک, جسے کہ نا خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا, آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. کچھ لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ جو فیوز ہے, ڈائلاگ نہیں کر سکتے, فوراً سے غصے میں آ جاتے ہیں اور یا گالیاں دیتے ہیں یا سسٹم کو کھڑے ہو جاتے ہیں سڑکوں پہ. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. ہمیں صرف اور صرف ڈائلاگ میں تیز ہونا پڑے گا, یہی طریقہ ہے. ڈائلاگ میں تیز ہونا ہے, کمیونیکیشن بہتر کرنی ہے, انگریزی بہتر کرنی ہے. مثلاً آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا, اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہز ہائنس گلگت بلتستان کو دے رہے ہیں یا ہنزا کو نہیں. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, ہز ہائنس وہ بھی اکیلے کام نہیں کرتے. ماشاء اللہ سے ہز ہائنس پوری دنیا کے لیڈرز کے آگے ان کا ہیومینیٹیرین ورک ہے. لوگ ہز ہائنس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ہز ہائنس کو پوری دنیا پیسہ دیتی ہے. فار ایگزامپل IDF, امریکہ, انگلینڈ, سب یہ سارے آرگنائزیشنز مل کے ہز ہائنس کو دیتے ہیں, بیکاز ان کو یہ پتہ ہے کہ ہز ہائنس وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن آن ریلیجیس بیسس, آن کلچر, ایتھنیسٹی, جینڈر, وہ سب کے لیے کام کرتے ہیں. تو اسی لیے پوری دنیا ان کے جو ہے CEOs ہیں جو پیپر ورک کر کے ویسٹرن ورلڈ میں آگے بھیجتے ہیں. تو ہز ہائنس اسی لیے پوری دنیا کو ہز ہائنس کو پیسہ دیتی ہے. خاص طور پہ پاکستان میں خرچ کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ کے اوپر ویسٹرن کنٹریز ٹرسٹ نہیں کرتے. جب وہ پیسہ دیتے ہیں, چاہے وہ جرمنی کے بینکس ہوں, چاہے وہ آپ کا RFID ہو, چاہے DFID ہو, یہ سب کے سب ہز ہائنس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے میں ہز ہائنس
کہ ڈیفینیٹلی ان کی ہماری زندگی قربان ہو کہ انہوں نے ہمارے، کیونکہ آئی ہیو بین ایجوکیٹڈ، میری پہلی 3 کلاسیں ڈائمنڈ جبلی پرائمری اسکول سے ہوئی ہیں. اور مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنے اچھے اس زمانے کے اسکولس ہیں. اس زمانے میں وین آئی واز ان اسکول ان لیٹ 70s میں نے اسکولنگ اسٹارٹ کی تھی، نرسری. آئی ریممبر اس وقت بھی ہمارے اسکولس کی جو ہے نا اس کی کوالٹی بہتر تھی، اور اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اس کی وجہ سے ہم بہتر ہیں. لیکن یہ کہنا کہ صرف ہم کچھ ڈی جے اسکول بنا کے یا ہم آگے نہیں کر سکتے. آدھے لوگ سٹون ایج میں بیٹھے ہیں، آدھے انلائٹنڈ ہوں، آدھے لوگ انٹرنیٹ کی لڑائی کریں، آدھے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ فون بھی کوئی چیز ہے، نیٹ ورک بھی کوئی چیز ہے. وی کین ناٹ پروگریس ان پاکستان. پاکستان نیڈس آنیسٹی اینڈ ایکویلٹی. آپ لوگوں کو تھک گئے ہوں گے، 5 بچوں کی آپ فیسیں دے کے آپ لوگوں کو تھکنا چاہیے. ہاسپٹلز بیکار قسم کے ہاسپٹلز ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹلز کو ہمیں امپاور کرنا ہے. یہ میں اور آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں. وین وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ. کرپٹ پولیٹیشین صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم عوام بے حس ہو جاتی ہے. بے حس یہ ورڈز کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. جب میں فائر کروں، بے حس مینس وی ڈونٹ ورک ہارڈ. ہمیں سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہماری نیندیں حرام ہونی چاہیے. پاکستان کے جو حالات ہیں یہ ایسے ہیں کہ اس میں آپ کی ہیلتھ سیف نہیں ہے. صرف اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، لیکن آپ مڈل کلاس کب تک پش کرتی رہے گی؟ ابھی دیکھیں بہت ایکسپینسو ہوا ہے. جب تک ہم مل کے اپنے گورنمنٹ کے اداروں کو، گورنمنٹ اسکولز اینڈ ہیلتھ سسٹم، اس کو ہم مضبوط نہیں کریں گے تو اس میں ہم سب کا نقصان ہے. لیٹس ورک ٹوگیدر. ہم بڑی ایسے نہ بن جائیں کہ شارک بن کے چھوٹی مچھلیوں کو کھائیں یا اپرچونسٹ بن جائیں. وی شوڈ ورک ٹوگیدر اینڈ فوکس ان آل ایریاز آف گلگت بلتستان اینڈ پاکستان، جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، آن دا بیسس آف ایکویلٹی اینڈ نان ڈسکریمنیشن. تھینک یو سو مچ اینڈ بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.